انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں محترم. اللہم صلی علی سیدنا. واجب الاحترام بزرگوں، معزز علماء کرام، قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکی، یہ تو آنا یقینی ہے. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے واقترب الوعد الحق، جو حق وعدہ ہے، سچا جو وعدہ ہے، وہ تو قریب آتے جا رہا ہے. اور میدان محشر کی ساری کیفیتیں ہمارے سامنے آ گئی. اللہ جل شانہ امن والہ تمام مخلوق کو سامنے رکھ کر اس کا جو ہے حساب و کتاب لیں گے. ان میں اعمال کے اعتبار سے سب سے پہلے جو حساب ہوگا، جیسا کل بتایا، وہ نماز ہے. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ بندوں سے جو حساب لیں گے وہ نماز کا لیں گے. اور پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ. نماز صحیح نکل گئی تو سمجھ لو کہ اس کے سارے عمل صحیح اور درست ہو گئے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ. اور اگر نماز میں ہی گڑبڑی آ گئی تو پھر سارے عمل میں گڑبڑی آئے گی. اس لیے نماز کو بہت اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نماز ایک محتم بالشان عمل ہے، اسی لیے قیامت میں سب سے پہلے اسی کی پوچھ ہوگی، کیونکہ نماز ایک جامع عبادت ہے. اللہ کی دیگر جو مخلوقات اللہ کی عبادتوں میں لگی ہوئی ہے، وہ ساری عبادتوں کی کیفیتیں اللہ نے نماز میں جمع کر کے رکھ دی. جیسا کہ یہ درخت قیام کر رہا ہے اور کھڑے رہ کر اللہ کی جو تسبیح بیان کر رہا ہے، تو درخت کی عبادت قیام ہے جو اللہ نے ہمیں نماز میں قیام دے دیا. یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں جو زمین کو ہلنے سے، داواں دول ہونے سے بچائے ہوئے ہیں، تو ان کی عبادت قعود ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بٹھا دیا ہے اور بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یہ پہاڑ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جسے درخت قیام میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو درخت کا قیام، نماز کا قیام اللہ نے ہمیں دے دیا. پہاڑ کا قعود اللہ نے نماز میں قاعدہ ہمیں دے دیا. اور یہ جتنے بھی جانور اور حیوانات ہیں، یہ جو چل پھر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح تحمید کر رہے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں. تو یہ رکوع کی کیفیت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے. اللہ نے ہمیں نماز میں رکوع دے دیا. یہ حشرات الارض، زمین کے جو جتنے بھی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، سانپ بیچو جو ہے، یہ حشرات الارض کی عبادت گویا سجود ہے، سجدے میں ہے اور اللہ کی تحمید اور تسبیح کر رہے ہیں. اللہ نے نماز میں ہمیں سجدہ دے دیا. میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان عبادتوں کا بھی خلاصہ لب لباب جو ہے وہ ہمیں نماز میں ملا. لیکن تمام مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ اور کیفیت بھی ہمیں نماز میں ملی ہے. اس لیے نماز بہت جامع عبادت ہے، جس میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے. اور ساری مخلوق کی عبادتوں کی کیفیتیں ہمیں اللہ نے دے دی ہیں، جو تمام مخلوق اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کی تسبیح تحمید کر رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ.
ہر ایک چیز اللہ کی تحمید کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اس کی تسبیح و تحمید کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عقل نہیں، ہم ان کی لینگویج جانتے نہیں، لہذا ہم کو پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ورنہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ پرندے بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ پرندے تو ہمیشہ یہ تسبیح بیان کرتے، کما تدین تدان، یہ بولتے اپنی زبان میں بولتے کہ تم جیسا دنیا میں کرو گے ویسا آخرت میں پاؤ گے بھی، اس لیے سنبھل کر دنیا کا زندگی گزارنا۔ ہاں، یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہاں پر عمل کرو، برے کرو گے تو برا سزا ملے گی، اچھے کرو گے تو اچھی جزا ملے گی، کما تدین و تدان۔ یہ پرندہ ہر وقت چہچہاتا ہے نا، یہ ہم کو نصیحت کر رہا ہے۔ احادیث میں ہے کہ پرندوں کی یہ زبان ہے، پرندوں کی یہ تسبیح ہے جو ہر وقت امت کو، مخلوق کو نصیحت کر رہی ہے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہاں، اور یہ تو دنیا کا اصول بھی ہے، اس لیے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں، نماز ایک جامع عبادت ہے، اس کا پابند بننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بیکوز کہ سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہو، اور یہ نماز دنیا کے اندر بھی ہمیں نجات دلائے گی، آخرت میں بھی نجات دلائے گی۔ نماز سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آدمی اگر خشوع خضوع والی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے حیائی اور اس کے اندر کی جتنی بھی گندگیاں ہیں گناہوں کے قبیل سے، وہ سب مٹا دیتے ہیں، دھیرے دھیرے مٹا دیتے ہیں جو بری عادتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو ایک صاحب نے کمپلین کی، شکایت کی، اللہ کے رسول وہ فلاں شخص ہے نا، وہ نمازوں کا بڑا پابند ہے، اول صف میں نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی پڑھتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی چوری بھی کرتا ہے، دیکھو چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، وہ نماز اس کو اس کے اس برے فعل سے روک دے گی۔ ہاں، اس لیے ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی ہوتا ہے ہم سے، تو پھر یہ نماز کا قصور نہیں ہے بلکہ ہماری کیفیت نماز کا قصور ہے، کہ ہماری نماز کی کیفیت میں پرابلم ہے۔ بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھ رہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، تو پھر وہ نماز رنگ لائے گی، پھر وہ نماز تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کرے گی۔ اللہ کے رسول نے ہر وقت اس کی تربیت فرمائی۔ اللہ کے نبی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ آئے اور نماز پڑھی، جیسے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک دم فاسٹ، بلکہ باہر اگر نماز کے لیے کوئی آ گیا، نماز کے لیے مسجد میں آیا اور باہر اگر کوئی دوست مل گیا تو کہ 5 منٹ دوبارہ نہ آئے، 5 منٹ 5 منٹ میں آ کر جو ہے وہ فرض سنت وتر جو بھی پڑھنی ہے وہ پڑھ کر باہر، اتنی فاسٹ نماز، نہ اس میں رکوع برابر، نہ قیام برابر، نہ تعدیل ارکان کا کچھ خیال۔ تو پھر ایسی نماز ہے تو پھر جو ہے ہمارا یہ تو بدترین چور ہے، حدیث میں تو اس کو بدترین چور کہا۔ دیکھو ہم تو چور اس کو کہتے ہیں نا کہ جو مال چرائے، جو کسی کے ساتھ چیٹنگ کرے، ہے یہ بھی چور ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب؟ کہ نماز میں چوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ، قیام اور جو ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بتائے اس کے مطابق نہ کرے تو یہ نماز میں چوری کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور یہ بدترین چور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین چور ہے۔ اور میں نے کل بھی بتایا کہ ایسی نماز تو پھر کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ لو بھائی لے جاؤ نماز۔
اس لیے میں نے کل بتایا تھا کہ نماز کو ہم سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی۔ ہاں ہم جماعتوں میں جاتے ہیں نا، وہ مذاکرے ہوتے ہیں کہ چلو نماز کا حلقہ، قرآن کا حلقہ، کہ بھائی چلو آج ہم پریکٹیکل نماز پڑھ کر جو ہے بتائیں کہ ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں، نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے۔ دیکھو یہ جماعتوں میں جو نکالا جاتا ہے نا 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے، اس میں ہمارے اعمال کی پریکٹیکل جو ہے اعمال کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے، ہماری وضو درست ہو جائے، ہمارا قرآن درست ہو جائے، ہمارا ہر عمل درست ہو جائے، ہم عبادت کے اعتبار سے بھی کامل بن جائے، معاملات کے اعتبار سے بھی کامل بن جائے۔ یہی جماعت کا مقصد عظیم ہے، ہاں کہ اسی سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، یہ اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو دیکھا جو ایک دم فاسٹ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جاؤ پھر سے نماز پڑھو، فصلی فإنک لم تصلی، جلدی نماز پڑھو پھر سے، اس لیے کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ چلے گئے، پھر وہی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آ کر بیٹھے، اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ بھی گئے، تیسری مرتبہ جب آئے اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اب کی بار تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیجئے میری نماز میں کیا کمی ہے، اور آپ یوں کہہ رہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، کہ بھئی نماز کے اندر میری غلطی کیا ہے۔ ہاں پھر آپ علیہ السلام نے بتایا۔ اس پر محدثین نے عجیب بات لکھی کہ پہلی مرتبہ ہی بتا دیتے اللہ کے نبی، 3 مرتبہ اس کو کیوں بھیجا؟ بھئی تاکہ اس کے دل میں ایک نماز کی اہمیت آ جائے، اور پھر اس کو جب یہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آئے گا جائے گا تو پھر وہ بات یاد رہ جائے گی کہ نہیں بھائی اس طرح کی جو ہے مجھے 1-2 مرتبہ کی بار بار مجھے بھیجا گیا، واپس بلایا گیا، پھر یہ جو ہے حرکت کے بعد جو اصلاح ہوگی وہ یاد رہے گی۔ اور ایک بات تو یہ بھی لکھی محدثین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں مسائل کی اور علم دین کی اہمیت بتانا چاہتے تھے، اور اس کے دل کی طلب دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا، وہ پوچھے تو میں بتاؤں، وہ پوچھے گا، اس کی طلب سے پوچھے گا تو پھر وہ چیز اس کو یاد رہے گی۔ دیکھو جو مسائل آدمی پوچھتا ہے نا تو پھر اس کو بہت دھیان سے سنتا ہے، لیکن جو پوچھتا نہیں ہے ویسے ہی بتا دیتے، فجر کے بعد کی مجلس جو مسائل کی ہوتی ہے تو بتاتے، تو بعض لوگ تو سوتے ہیں کیونکہ وہ طلب نہیں ہے نا، یہ تو ایسے ہی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن آدمی کو جب طلب ہوتی ہے کوئی مسئلے کی جانکاری کی، معلومات کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو پوچھتا ہے تو پھر برابر چوکنا ہو کر سنتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے دل کی طلب دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اس نے بہرحال کہا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے، تو پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو پورا طریقہ بتایا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ بھئی طریقے نماز کو سیکھو۔ ہاں وہ نماز کا طریقہ سیکھو گے، اس کے مطابق نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ نماز دنیا میں بھی انقلاب پیدا کرے گی، اور یہی نماز ہمارے لیے آخرت میں بھی پہلا سوال آسان ہو جائے گا، اور فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہماری جو ہے اگر پہلی نماز ہی صحیح ہو گئی تو سمجھ لو کہ بیڑا پار۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر وہی صحیح نکل گئی تو سارے عمل درست۔ اللہ پھر سارے عملوں کو نہیں پرکھیں گے، نہیں جانچیں گے، نہیں تلاش کریں گے، بلکہ نماز صحیح ہو گئی کہ جانے دو اس کو، چلو آگے جاؤ، چلاؤ بھائی دوسرے لوگ۔ ہاں اس لیے ہم نماز کو صحیح کریں۔ سب سے پہلے جب ہم مسجد میں آئے، دیکھو ویسے تو آداب نماز یہ کہ وضو اچھی طرح کرنی چاہیے، جس کا وضو صحیح ہوگا اس کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ ہاں وضو بھی ہم صحیح طریقے پر کریں، سنت کے مطابق کریں، جتنا کم سے کم پانی استعمال کریں۔ بہت زیادہ پانی استعمال کرنے سے بھی وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وضو میں کم سے کم پانی استعمال کریں، لیکن کم سے کم کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پھر اعضائے وضو خشک رہ جائے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ہر وضو کو، وضو کے عضو کو 3 مرتبہ دھوئے، کلی کرے۔ وضو کی دعائیں یاد ہے، پہلے دعا پڑھ کر جو ہے وضو شروع کرے، بسم اللہ الحمدللہ۔ درمیانی جو دعا ہے اللہ مغفر لی ورحمنی، یہ جو دعا ہے وہ پڑھے۔ ہاں ویسے تو ہر عضو کے دھونے کی دعا بھی مستحب ہے پڑھنے کی، وہ جو ہے تلقین احادیثوں میں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے،
لیکن جو ہے بس ذکر و اذکار کے ساتھ وضو کو ابتدا کریں. ہمارا تو فاؤنڈیشن ہی خراب ہوتا ہے. میں تو کئی مرتبہ یہاں سے بھی کتنی مرتبہ اعلان کیا، وضو ہی ہمارا مچھی گھر بن جاتا ہے. وہ مچھی بازار نہیں ہوتا، مچھی بازار جہاں ایک دم شور و گل ہوتا ہے، آج ہماری مسجدوں کے اندر، وضو خانوں کے اندر یہ حال ہے. تو فاؤنڈیشن جو جس نماز کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں وہاں ہی باتیں، حالانکہ جو وضو ذکر و اذکار کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نماز کا مقدمہ ہے کہ جس کی وضو صحیح اس کی نماز صحیح. تو وضو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کے ساتھ وضو کریں. وضو کے بعد جب ہم مسجد میں آئیں سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم جس نماز کی نیت، جو نماز ہمیں پڑھنی ہے اس کی نیت زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور وہ الفاظ جو ہم نے بچپن میں یاد کیے تھے، نویت ان اصلی علی اللہ تعالی 4 رکعات صلاۃ العصر اقتدیت بہذا علی، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یاد ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا معنی بھی یاد ہونا چاہیے. صرف عربی زبان سے رٹ لینا کافی نہیں ہے بھائی. بس زبان سے بول رہے ہیں تو دل میں اور ذہن میں اس کی معنی بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھائی میں نیت جو کر رہا ہوں یہ کیا ہے. بعض لوگ تو اس کو کوئی جو ہے قرآن کی آیت سمجھتے ہیں، یہ نیت کرتے تو کہ یہ پڑھنا چاہیے. بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عصر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے. یہ زبان سے بولنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن آدمی جب جس نیت سے آتا ہے، ظاہری بات ہے گھر سے نکلا ہے، عصر کی نماز کے لیے نکلا ہے، دل میں ارادہ ہے بس نیت کر. نیت کے بعد جب ہم یہاں کھڑے رہیں، ہمارا پورا وجود قبلے کی طرف ہو، بالکل سیدھے کھڑے رہیں، اور ہمارے جو ہاتھ ہے بالکل جو ہے انگلیاں سنت کے مطابق بالکل اوپر ہونی چاہیے. ہاں، نہ وہ جو ہے اس طرح نہ اس طرح. بعض مرتبہ بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں، بعض لوگ تو جو ہے یوں کر دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ یوں کسی کے ہاتھ یوں. نہیں، یہ جو ہے ہماری ہتھیلیاں ہے یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں آسمانوں کی طرف ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے جو انگوٹھے ہیں، یہ انگوٹھے جو ہے یہ کان کے لو کے بالکل برابر ہونے چاہیے. کان کی لو تک لگا دو بس، اور پھر جو ہے اس طرح، اور انگلیوں کو اس کی پوزیشن پر چھوڑ دو. نہ ملانے کی ضرورت ہے نہ کھولنے کی ضرورت ہے. انگلیاں جس پوزیشن میں بس اسی پوزیشن میں رکھو، اور جو ہے انگلیوں کو اوپر، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف، اور ہاتھ کے انگوٹھے کو کان کے لو کے پاس لے جا کر اب اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریم. یہ سنت کے مطابق جتنی سنت کی رعایت نماز میں ہوگی بزرگوں، اتنی روحانیت نماز میں آئے گی، اور پھر وہی نماز اپنا رنگ دکھائے گی. پھر جب اب ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دانے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا ہے، اس دونوں کو ہلکا بناؤ. اپنے بائیں ہاتھ کا جو یہ پہنچا ہے اس کے ذریعے اس کو پکڑو، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں ہمارے بائیں ہاتھ کے ہتھیلی پر یا یہ ہاتھ پر جو ہے ہونی چاہیے. اس طرح جو ہے ہلکا بنانا ہے، اور پھر یہ 3 ہاتھ کی انگلیاں رکھنی ہے. اور یہ ہاتھ رکھنے کہاں ہے؟ کہ بالکل ڈوٹی کے نیچے جو ہماری ناف ہے، وہ ناف کے نیچے ہمارے یہ ہاتھ رکھنے ہیں. بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. بھائی کوئی مسئلہ پوچھو گے تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر ہاتھ ڈوٹی کے اوپر بھی رکھا تو بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگا. اس لیے سنت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کو ہم ناف کے نیچے رکھیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنائیں، اور یہ 3 انگلیاں اپنے اس پر رکھیں. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر سیکھا ہوا ہے تو اس کو یاد تازہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کچھ غلطی ہو جائے، میری ہو جائے تو آپ بتاؤ، بھائی آپ کی ہو جائے تو اس کی اصلاح کرو. تو انشاءاللہ جو ہے یہ مذاکرے سے میرا آپ کا دونوں کا کام بن جائے گا. اور پھر جو ہے نماز کو شروع کرو. اب نماز شروع کریں گے، پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اعوذ، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ، پھر جو ہے سورت. یہ ترتیب ہے سنت کے مطابق. پھر جو ہے ہم رکوع میں جائیں گے. اب رکوع، بھائی رکوع کے اندر جو ہے جانے کے وقت یہ ہاتھ کی جو انگلیاں اس کو کھول دینا ہے، اس کو اپنی پوزیشن میں نہیں رکھنا، اس کو کھول دو. اور پھر یہ ہاتھ کی انگلیوں سے ہمارے جو پیر کے گھٹن ہیں اس کو ہم پکڑ لیں مضبوطی سے، اور پھر ہمارا یہ سر اور ہماری یہ پیٹھ یہ دونوں برابر ہو. بعض لوگ برابر رکوع میں جاتے نہیں، یا جاتے ہیں تو برابر اس کو پکڑتے نہیں ہیں، اور اس کو پکڑتے بھی ہیں تو برابر جھکتے نہیں ہیں. یہ جو یہ سنت کے مطابق رکوع ہوتا نہیں ہے.
جس کے لیے ہماری نماز میں کمی آتی ہے، اور نماز اپنا جو ہے رنگ جو دکھانا چاہتی ہے وہ نہیں دکھا سکتی۔ سال ہا سال سے نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی نورانیت سے ابھی تک ہم معروم ہیں، میں اور آپ۔ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، تو رکوع اس طرح کرنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ یہ سنت، یہ تسبیح ہے، اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جو ہے، اس کو 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 9 مرتبہ یہ پڑھ دیے طاق عدد میں، اس کو پڑھے۔ اور پھر جب قیام کے لیے، قومے کے لیے کھڑا ہو تو برابر کھڑا رہے۔ بعض لوگ اس میں برابر کھڑے نہیں رہتے ہیں اور ڈائریکٹ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ تعدیل ارکان ہے کہ ہر رکن کو اس طریقے پر ادا کرو کہ ہم جو ہے جیسے رکوع سے کھڑے ہو قومے کے اندر، تو ہم بالکل برابر کھڑے رہیں، بالکل، کہ اس میں کوئی یہ حرکت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم برابر کھڑے رہیں اور سجدے میں چلے جائیں، تو پھر ہماری یہ قومہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو ایک جو تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ کھڑے رہو اطمینان سے کہ تمہارا سارا جو عضو ہے، سارے عضو اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر بعد میں تم سجدے میں جاؤ، ربنا لک الحمد پڑھو، پھر سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں جانے کی ترتیب پہلے گھٹنے، دیکھو نیچے سے شروع کریں گے، پہلے گھٹنے، پھر سینہ، پھر جو ہے ہاتھ، پھر جو ہے ناک، پھر پیشانی، اس طرح سجدے میں جائیں۔ بعض لوگ تو ڈائریکٹ کٹکیج مارتے ہیں، گھٹنے رکھتے نہیں، پہلے ہاتھ رکھ دیتے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں حرکتیں ہوتی ہیں بھائی، ہم دیکھتے ہیں، یہ سب ناواقفیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا واقفیت ہوتی ہے، لیکن سستی اور غفلت میں ہو جاتی ہے۔ جب نماز کے لیے آئے ہیں تو سنت کے مطابق نماز پڑھو تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ تو ہم جو ہے نیچے سے شروع کریں گے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، اور پھر پیشانی، اس طرح۔ اور ہاتھ بھی رکھیں گے کہاں؟ بعض لوگ ہاتھ کہاں رکھتے ہیں، کوئی پیچھے رکھتا ہے، کوئی ادھر رکھتا ہے، کوئی ادھر رکھتا ہے، کہ نہیں، یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ ہی کے بیچ میں یہ تمہارا یہ کان اور ناک آنا چاہیے، یعنی یہ آنکھ اور ناک، یہ کان اور ناک کے درمیان تمہارے ہاتھ ہونے چاہیے، نہ بہت آگے نہ بہت پیچھے۔ بعض لوگ ہاتھ یوں رکھتے ہیں نا، اس کا چہرہ ادھر ہوتا ہے، نہیں، ہاتھوں کے درمیان تمہارا چہرہ ہونا چاہیے، تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان تمہارا چہرہ ہونا چاہیے، تمہارے آنکھ، تمہاری جو ہے ناک اور تمہارے یہ کان کے درمیان تمہارا چہرہ ہو، یہ ہاتھ ہو، تاکہ جو ہے یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تمہارا چہرہ آ جائے۔ اس طرح ہمیں سجدہ کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، طاق عدد میں جتنی مرتبہ پڑھو آرام سے، اطمینان سے۔ پھر اٹھے، ہمیں وہ جلسہ کہلاتا ہے، وہاں بھی اطمینان سے بیٹھو، یہ نہیں کہ اٹھے اور فوراً چلے گئے، نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو واپس کیا تھا کہ جاؤ، نماز نہیں پڑھی آپ نے، ہاں آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ جلسے میں بھی آپ کا ہے، اسی لیے جلسے کی دعا بتائی کہ بھائی وہاں بھی دعا پڑھو، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعائیں، یہ دعائیں جو جلسے میں پڑھنے کی بتائی کہ بھئی اس میں پڑھو تاکہ اطمینان سے تمہارا جلسہ بھی ہو جائے۔ پھر بعد میں سجدے میں وہی کیفیت کے ساتھ جاؤ، پھر اسی کیفیت کے ساتھ اب اٹھتے وقت جو ہے نا، سجدے سے اٹھتے وقت اوپر سے لیں گے کہ بھئی پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہمارے گھٹنے اٹھیں گے، اس کیفیت کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ اس طرح جو ہے ہم نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نماز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر کا باعث بنے گی۔ اس لیے نماز کو شریعت مطہرہ میں بہت اہمیت ہے، اس کو سنت کے مطابق کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے گویا اس نے تو کفر والا عمل کر لیا، اور وہ کافروں کے ساتھ مشابہت کی اختیار کر رہا ہے۔ بھائی ایمان اور اسلام، مسلمان اور کافر کے درمیان ڈفرنٹ اور فرق ہی یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تم نماز نہ پڑھ کے کافروں والا عمل کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو نماز پنجگانہ کا اہتمام نہیں کرتا وہ اللہ کے ذمے سے بری، اللہ اس کے ذمے سے بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر، چاہے اس کو جنت میں داخل کرے چاہے اس کو جہنم میں داخل کر دے، کوئی ذمہ نہیں۔ اور جو نمازوں کو 5 وقت کی نمازوں کو اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں وہ آ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بارے میں تو حدیث ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ تو اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔
اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور نمازوں کا اہتمام نہ کرنے سے بہت سارا نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم غلام ہیں بھائی، غلام۔ ایک مثال دوں آپ کو، ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے غلام۔ بھائی ملازم کا معنی یہ ہوتا ہے جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں نا بھائی، وہ تو صبح سے لے کر شام تک وہ اس کا جو ہے بوس کا پابند ہوتا ہے، پھر شام کے بعد تو کہ بوس اب ان کے گھر پہ، ہم اپنے گھر پہ، وقت ختم ہو گیا تو یہ ملازم ہے کہ جو اجرت کے وقت وہ ملازم اپنے بوس کی اور اپنے سیٹھ کی بات مانتا ہے۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے نا، وہ تو 24 گھنٹہ اپنے آقا کی فرما برداری میں رہتا ہے، اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں، کوئی وقت نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو ہر وقت اپنے آقا کا پابند رہتا ہے۔ ہم جو ہے نا ملازم نہیں ہیں، ہم اپنے پروردگار کے غلام ہیں، ہم اپنے پروردگار کے غلام ہیں، اور غلام کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رات اور دن میں 5 وقت کی نمازوں کے لیے بلا رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اگنور کرتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے اور ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسا غلام جو اپنے آقا کی بات کو نہ مانے، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ کہ اس کے لیے تو سر قلم کر دو۔ ایسا غلام تو جو ہے قتل کے قابل ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری حکم و عدولی اور نافرمانی کے باوجود مجھے آپ کو چلا رہے، ہاں بالکل چلا رہے۔ اس لیے بزرگوں بہت ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پابند بنائے اور اس کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ نماز جس کی صحیح ہو گئی اس کے سارے عمل صحیح، نماز جس کی بگڑ گئی اس کے سارے عمل جو ہے اس کا خطرہ ہے کہ اس کے سارے عمل بھی بگڑے ہوئے شمار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو بھی سوالات قیامت کے دن اللہ کے روبرو بندوں سے ہوں گے اس کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ دقہ وجلہ وأوله وآخرة وعلانيته وسرا۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، یہ پیارا مجمع اے اللہ آپ کی دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اے پیارے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تیرے چہیتے، تیرے مقبول، تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اے اللہ تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب اے اللہ آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت فرما۔ گناہ کر کر کے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، اور یہ ناراضگی کا اثر اے اللہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اپنے غضب کو ٹھنڈا کر لیجئے، اے اللہ اس لاڈلی امت پر رحم کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ رحم کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر بھی اللہ رحم فرما دیجئے، ان کو ہدایت کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہے مولا
تیری مخلوق ہے، اے اللہ تیری مخلوق تیرا کنبہ ہے، اے اللہ ہم اس کے لیے شفا کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ انہیں شفا دے دیجئے، اللہ شفا دے دیجئے، بہت پریشان ہے مولا، بہت لوگ پریشان ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں، بیماریوں کا شکار ہے، اور اے اللہ ان کی شفا یابی کے لیے اے اللہ ان کو شفا خانے نہیں مل رہے ہیں، اے اللہ ان کے پاس اے اللہ جو دواؤں کا انتظام ہے اے اللہ وہ بھی جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بیمار اپنی بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ دوا اور شفا خانے اور مولا کریم اسباب دوا نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس بیماری کو صحت سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ صحت سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے پیارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر بلائی کی دعائیں مانگی اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب کر دیجئے، اور جتنی شرور سے فتن سے عذابوں سے بیماریوں سے اے اللہ پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے، پوری امت کو اس سے پناہ دے دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔